بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 76 کے طریقے تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 76 اسم جلالہ پر مشتمل ہے۔ اسم جلالہ کا مطلب اللہ، یعنی لفظ اللہ کے لام کا جو قاعدہ ہے، ہم آج انشاءاللہ اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو کس طرح سے پڑھایا جائے گا ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ایسی صورت میں ہم اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے۔ پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آواز کو بھاری کر کے پڑھیں گے، جیسے اللہ۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، قال اللہ زینت اللہ سمع اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تینوں قاعدے ہیں۔ ان تینوں قاعدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے لام سے پہلے جو بھی حرف ہے، چاہے وہ لام ہو یا تا ہو یا عین ہو، ان تمام حروف پر آپ دیکھیے کہ زبر لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھا، یعنی قال اللہ، قال اللہ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یا زینت اللہ یا سمع اللہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو ہم اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ، اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تب بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ، یرید اللہ، فاعبد اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں مثالوں میں اللہ کے لام سے پہلے لام پر اور دال کے اوپر دیکھیے کہ پیش لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہاں پر فاعبد اللہ، یرید اللہ یا فاعبد اللہ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ رسول اللہ، یرید اللہ، فاعبد اللہ، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تب قاعدہ بدل جائے گا، یعنی اب یہاں پر ہم اللہ کے لام کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے لام کو باریک کر دیں گے، جیسے بسم اللہ، الحمد للہ، قل اللہ۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح سے پڑھنا شروع کر دے، بسم اللہ، الحمد للہ، قل اللہ، تو یہ ٹوٹل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، الحمد للہ، قل اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ مشق میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری اور مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے ذالک من آیات اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم بچوں سے پوچھیں کہ بچوں اب آپ بتاؤ کہ یہاں پر اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا کہ باریک پڑھا جائے گا؟ اگر بچوں نے اوپر کا قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تو فوراً اس کو بتا دیں گے کہ یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی ہم بچوں سے پوچھیں کہ یہاں پر اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا کہ باریک پڑھا جائے گا؟ اب بچوں نے اگر قاعدہ سمجھ لیا ہوگا تو فوراً بتائیں گے کہ یہاں پر اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ محترم اساتذہ کرام، ایک بات کو اور بھی ہم دھیان میں رکھیں کہ ہم نے جو پچھلے جو اسباق پڑھائے ہیں ان اسباق کو ہم بار بار
آنے والے اسباق میں اس کا اعادہ بھی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر جو ابھی ہم نے 2 مثالیں دیں، ذالک من آیات اللہ، آپ صرف اس میں لفظ اللہ کے قاعدے کو ہی نہ پوچھیں بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا یہاں پر نون کا کون سا قاعدہ ہے؟ ہم یہاں پر ذالک من آیات اللہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر بچوں کو قاعدہ یاد ہوگا تو فوراً بتائیں گے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ان تقولوا، ہم بچوں سے پوچھیں گے یہاں پر ہم ان تقولوا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بچوں کو قاعدہ اگر یاد ہوگا تو فوراً بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آ جائے تو ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں گے، لہذا یہاں پر اخفا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ فوراً اس قاعدے کی روشنی میں فوراً بتائے گا کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لاگو ہوگا اور ناک میں آواز کو روک کر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے تقولو، یہاں پر ہم بچوں سے پوچھیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے۔ بچوں کو صرف رٹانے کا کام نہ کریں یا کسی ایک لفظ کو فوکس نہ کریں، بلکہ اب تک ہم نے جو اسباق پڑھا دیے ہیں ان اسباق کی روشنی میں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ پچھلے اسباق کو جو بچے نے پڑھا ہے آیا اس کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے اسباق کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچے پچھلے اسباق کو بھی یاد رکھیں گے اور جو نئے قاعدے اور جو نیا سبق ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ بچے اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 76 اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔